بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جو چیپٹر شروع کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ٹرانسپورٹ۔ ٹرانسپورٹ میں ہم پڑھیں گے ٹرانسپورٹ ان اینیملز اور ٹرانسپورٹ ان پلانٹس۔ تو سب سے پہلے ہم ٹرانسپورٹ ان پلانٹس سے شروع کریں گے، پھر اینیمل کی طرف سے جائیں گے، پنجاب سے شروع کریں گے، فیڈرل کی طرف جائیں گے۔ اب وہ والے ٹاپک شروع ہونے جا رہے ہیں جو پنجاب اور فیڈرل میں تقریباً آلموسٹ ٹرانسپورٹ کے علاوہ باقی جو سسٹم ہے ہمارے پاس، لمفیٹک سسٹم ہو گیا، خاص طور پر امیون سسٹم جو ہے، امیون سسٹم فیڈرل میں کافی لینتھی لکھا ہوا ہے، پنجاب میں ہے ہی کوئی نہیں، بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، تو اس کو ہم نے ڈیٹیل سے ہر ایک بورڈ سے جو ہے ضرورت کے مطابق پڑھنا ہے۔ تو مطلب یہ ٹرانسپورٹ اگر ایف ایس سی پنجاب کے لحاظ سے اگر ہم بات کریں تو یہ تو ایک چیپٹر ہی بنتا ہے، لیکن اگر فیڈرل سے پڑھ کے لے آئیں اس کو، پنجاب سے پڑھیں تو پھر بھی کافی دن اس پہ ٹرانسپورٹ کرتے کرتے ہی لگ جاتے ہیں۔ تو اس کو شروع کرتے ہیں۔ چلیے جی، ٹرانسپورٹ ان پلانٹس آ گیا ہمارے پاس۔ اگر اپٹیک اینڈ منرل اینڈ واٹر کی ہم بات کریں تو روٹ پلانٹ جو ہے، روٹ سے ہمارے پاس ابزارپشن ہوتی ہے ان کی ایئر میں، ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، سٹیم ہوتا ہے، اور انڈر گراؤنڈ جو ایئر ہوتی ہے ہمارے پاس روٹس، وہ روٹس کا سرفیس ایریا زیادہ کرنے کے لیے ایپیڈرمل سیلز کی ایکسٹینشن ہوتی ہیں روٹ ہیئرز، اور وہاں سے ہمارے پاس ابزارپشن ہوتی ہے، وہاں سے ہمارے پاس ایپیڈرمس میں آتا ہے، ایپیڈرمس سے کارٹیکس سے اینڈوڈرمس سے پیری سائیکل، اور پیری سائیکل سے ہمارے پاس آ جاتا ہے زائلم میں، ہمارے پاس جو کمپیکٹ وال ہوتی ہیں۔ تو یہ اس کے جو ہے ہمارے پاس پاتھ وے جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ واٹر اگر ہم بات کریں تو منرل کی تو لارج سرفیس ایریا ہونا چاہیے، ایکسٹینشن آف روٹ ہونی چاہیے، اور ڈیفیوژن ہونی چاہیے اچھی طریقے سے۔ منرل جو ابزارپشن روٹس کی جو ہے وہ منرلز کی فرٹیل کنسنٹریشن جو ہے فرٹیلیٹی اور ایسیڈیٹی آف سوائل کے لحاظ سے ویری کرتی رہتی ہے۔ اور جو اگر ہم ان آرگینک اور آرگینک فرٹیلائزر ہم دیں اکٹھے پلانٹس کو تو پہلے جو ہیں ان آرگینک فرٹیلائزر ہوں گی، کیونکہ وہ جلدی ہمارے پاس ابزارب ہو جاتی ہیں۔ اگر ہم یہ دیں جو تو یہ انڈیپینڈنٹ جو ہے ابزارپشن جو ہے واٹر جو ابزارپشن ہو رہی ہے روٹ سے، تو وہ اس سے انڈیپینڈنٹ رہے گا۔ اور کس پہ ڈیپینڈ کرے گا ہمارے پاس کہ دونوں جو ہے مالیکیول جو ان آرگینک اور آرگینک دونوں دیے ہیں وہ کس طرح پیسیولی پینیٹریٹ کر سکتے ہیں، کنسنٹریشن ان کی آؤٹ سائڈ اور ان سائڈ ہمارے پاس کیا ہے۔ آگے ہمارے پاس اگر ہم بات کریں، اگر یہ سولوشن کی میں ہونے چاہیے ہمارے پاس منرلز، اگر ہمارے پاس یہ ہیں آئنک اور کوویلنٹ بانڈنگ سے سوائل پارٹیکل کے ساتھ اٹیچ ہیں تو یہ ہمارے پاس اویلیبل جو ہے پلانٹس کے لیے نہیں ہوتے۔ اب پوزیٹیو ابزارپشن بائی روٹس کی اگر ہم بات کریں تو یہ پاتھ وے جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا، تو یہ پیسیو کے ذریعے سے کیا ہوتی ہے، ڈیفیوژن کے ذریعے سے، اور ایکٹیو اے ٹی پیز کے یوز کے ذریعے سے، اور ایکٹیو ٹرانسپورٹ کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ آگے ہم بات کریں گے کنسنٹریشن گریڈینٹ کی تو سمپلاسٹ پاتھ وے، ایپوپلاسٹ پاتھ وے اور ویکیولر پاتھ وے کی بات کریں تو پلازموڈیز میٹا کے ذریعے سے جو ہمارے پاس ہوتی ہے وہ کون سی ہوتی ہے ٹرانسپورٹ، سمپلاسٹ پاتھ وے۔ تو یہ کیا ہوتی ہے، اس میں ایپیڈرمس، کارٹیکس، اینڈوڈرمس، پیری سائیکل اور سیپ جو ہے زائلم میں وہاں چلی جاتی ہے۔ آگے ہمارے پاس بات کریں ڈیفیوژنز کی، یہ جو پیسیو ٹرانسپورٹ ہوتی ہے، ایپوپلاسٹ پاتھ وے ہمارے پاس سیل وال کے ذریعے سے ہوتی ہے، اور یہ جو ہے یہاں تک اینڈوڈرمس تک ہوتی ہے۔ اینڈوڈرمس میں پھر آگے کیسپیرین سٹرپس ہوتی ہیں ہمارے پاس جو اس کو کیا کر دیتی ہیں، اس پاتھ ویز کو اوپن نہیں بند کر دیتی ہیں، تو یہ فردر پروگرس کو کیا کر دیتی ہیں، روک دیتی ہیں۔ اگر اس کو اگر ہم نے کراس کرنا ہے آئنز نے تو وہ کیا کرتے ہیں، اینڈوڈرمس کو کراس کرنے کے لیے آئنز کو ڈیفیوژن کے ذریعے سے یا ایکٹیو ٹرانسپورٹ کے ذریعے سے ہمارے پاس اینڈوڈرمل سیل کے اندر داخل ہونا پڑتا ہے، اور اس کے سائٹوپلازم سے گزر کے پھر آؤٹ سائڈ زائلم کی طرف جاتے ہیں۔ اور ویکیولر پاتھ وے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، سیل موو کرتے ہیں ہمارے پاس یہ
اس کو سمپلاسٹ پاتھ وے اور اوپوپلاسٹ پاتھ وے کو کراس کر کے ویکیول ٹو ویکیولز الانگ دی کنسنٹریشن گریڈینٹ موو کرتے ہیں. اور ایکٹیو ٹرانسپورٹ میں ہمارے پاس کیا ہوتی ہے, انرجی یوز ہوتی ہے, اگر یوز ہوتی ہے. اور ایکٹیو ٹرانسپورٹ یہ ہوتی بھی کیا ہے, سلیکٹیو ہوتی ہے. یہ بھی ایم سی کیوز کے پوائنٹ آف ویو سے ہمارے پاس اہم پوائنٹ ہے. وہ تو ہم جانتے ہیں لو کنسنٹریشن سے ہائی کنسنٹریشن میں آنے کے لیے ہم ایکٹیو ٹرانسپورٹ یوز کرتے ہیں. تو سلیکٹیو ہوتی ہے اور ریسپریشنز پہ زیادہ تر یہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے. آگے سم آئنز موو بائی پیسیو ایز ویل ایز بائی ایکٹیو ٹرانسپورٹ, کچھ دونوں طریقوں سے بھی ہمارے پاس موو کرتے ہیں. تو یہ پاتھ وے دکھایا گیا ہے. ہمارے پاس یہ روٹ ہیئر ہیں اور یہ ہمارے پاس کیا ہیں, اور سوائل کے پارٹیکل ہیں, اور ان کے درمیان جو ہمارے پاس واٹر ہے اور منرل ہیں. واٹر اور منرل ایک ساتھ بھی موو کرتے ہیں اور واٹر بالکل علیحدہ سے بھی موو کرتا ہے. اگر ہم بات کریں سوائل واٹر کی, یہاں سے ہمارے پاس ایپیڈرمس, یہ ایپیڈرمس میں آتے ہیں. ایپیڈرمس سے ہمارے پاس یہ کارٹیکس ہوتی ہے, تو یہ ہمارے پاس یہ کارٹیکس میں آتے ہیں. کارٹیکس سے اینڈوڈرمس میں آتے ہیں. اینڈوڈرمس کے اوپر یہ دیکھیں کہ اسپرین ٹپس ہوتی ہیں. تو یہ ہمارے پاس سمپلاسٹ پاتھ وے تو چلا جاتا ہے, ہمارے پاس پلازموڈیز میٹا ہوتے ہیں. پلازموڈیز میٹا کے ذریعے سے وہ چلا جاتا ہے پیری سائیکل میں. لیکن یہ اینڈوڈرمس جو ہے کیسپرین اسٹرپ, یہ ادھر پاتھ وے کو دو پاتھ وے میں جو ہے ڈیوائڈ کر دیتی ہے. ایک جو ہے کنٹینیوس وے ہمارے پاس سوائل واٹر کے ساتھ اور ایک زائلم کے ساتھ, اور یہاں سے پھر اس کو سیل کے اندر داخل ہونا پڑتا ہے ایکٹیو ٹرانسپورٹ سے اور پیسیو ٹرانسپورٹ سے. اینڈوڈرمس سے پھر اگر ہمارے پاس دیکھیں بات کریں تو لیئر آتی ہے پیری سائیکل, اور پیری سائیکل سے ہمارے پاس زائلم, اور زائلم میں ہمارے پاس اسٹرینتھنگ مٹیریل ہوتے ہیں, راڈ کے طور پر کام کرتے ہیں. سکلرن کائما سیلز, کولن کائما سیلز اور فائبر سکلیرائڈز وغیرہ ہوتے ہیں اس میں. تو یہ ہمارے پاس راڈ کے طور پر کام کرتے ہیں اور سٹیفن کرتے ہیں اس کو. اگر ہم ادھر بات کریں آگے فیسیلیٹیڈ ڈیفیوژن کی, تو یہ بھی ڈیفیوژن کی ایک قسم ہے. اس میں جو ہے سیل میمبرین میں موجود چینل ہوتے ہیں, وہ ٹرانسپورٹ میں ہمارے پاس پروٹین چینل ہوتے ہیں جو کہ موومنٹ میں مدد کرتے ہیں. ان کو کیریئر مالیکیول کہتے ہیں, اور یہ پروٹین ہوتی ہیں ود ان دی سیل میمبرین آف ایپیڈرمس اینڈ ادر روٹ سیلز. ایپیڈرمل روٹ سیلز میں یا پھر ادر روٹ سیل میں ہمارے پاس یہ پائی جاتی ہیں یہ والی پروٹینز. اگر ہم بات کریں اپٹیک آف واٹر بائی روٹس کی, تو یہ اوسموسس کے ذریعے سے واٹر کیا کرتا ہے, جاتا ہے اندر. باقی اس کے بھی وہی پاتھ وے ہوتے ہیں جو ہم آلریڈی جو ہے منرل کے لیے ڈسکس کر چکے ہیں, کیونکہ منرل کے ساتھ بھی یہ کیا کرتا ہے, موو کرتا ہے. سیل وال ہم جانتے ہیں کہ یہ فریلی پرمیبل ہوتی ہے, اور سیل میمبرین جو ہے پارشلی پرمیبل ہوتی ہے اور کنسنٹریشن گریڈینٹ کو مینٹین رکھتی ہے. پھر یہ پاتھ وے کا ذکر کیا, کارٹیکس, اینڈوڈرمس, پیری سائیکل, الٹیمیٹلی زائلم سیل میں آ جاتے ہیں. ویکیولر پاتھ وے ہمارے پاس اگر یہ دکھایا گیا ویکیولر پاتھ وے, جو پہلے ہی ہم پڑھ سکتے ہیں. ایپوپلاسٹ پاتھ وے کیا ہوتا ہے, سیل وال ٹو سیل والز موو کرتا ہے. ہمارے پاس یہ کیپسولن اسٹرپ میں ادھر آ کے کیا کر جاتا ہے, یہ اینڈوڈرمس میں موومنٹ اس کی سلو ہو جاتی ہے. اور ہمارے پاس سمپلاسٹ پاتھ وے کیا ہوتا ہے, پلازموڈیز میٹا کے ذریعے سے موو کرتا ہے. اور ویکیول ٹو ویکیول اگر موومنٹ ہمارے پاس شو کروائی جا رہی ہو تو ہمارے پاس وہ کون سا پاتھ وے ہوتا ہے, یہ ویکیول ٹو ویکیول جو ہو رہا ہے. یہ ویکیول ٹو ویکیول جو ہو رہا ہے یہ ہمارے پاس ویکیولر پاتھ وے ہے. اب ان کی سمپلاسٹ, اپوپلاسٹ, اور یہ جو ہے ہمارے پاس بالکل نیچے سیم ٹو سیم ہے. لیکن اگر ادھر امپورٹنٹ پوائنٹ کی بات کریں تو تو ہمارے پاس ایپوپلاسٹ پاتھ وے کی اگر بات کریں تو آف گریٹ امپورٹنس, سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہمارے پاس کس کی ہے, ایپوپلاسٹ پاتھ وے کی. اگر ہم گریٹ امپورٹنٹ اور سمپلاسٹ پاتھ وے ہمارے پاس لیس امپورٹنٹ ہوتا ہے, اور ہمارے پاس ویکیولر پاتھ وے اس میں سے ہمارے پاس بالکل ہی ویکیولر پاتھ وے سے موومنٹ کیا ہوتی ہے, نیگلیجیبل ہوتی ہے. اور اگر ہم سمپلاسٹ پاتھ وے کب امپورٹنٹ ہوتا ہے, کب یہ امپورٹنٹ رکھتا ہے, سالٹ جب اینڈوڈرمل ریجن میں ہمارے پاس سالٹ ہو جاتے ہیں, سالٹ پریزنٹ ہوتے ہیں, تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, ہمارے پاس سمپلاسٹ پاتھ وے کو یوز کیا جاتا ہے. یہ ایم سی کیوز کے ریفرنس سے بھی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ایپوپلاسٹ پاتھ وے جس میں
ہمارے پاس کیا ہوتا ہے سیل وال ٹو سیل وال یہ موو کرتا ہے. سمپلسٹ پاتھ وے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں. سیم پلازموڈیز میٹا اور اس میں ممبرین جو ہے نا اس میں کیا ہوتا ہے سیل روٹ دی سیل ممبرین اور سائٹوپلازمز اینڈ پلازموڈیز میٹا ان تینوں کے تینوں سمپلسٹ پاتھ وے میں کیا کرتے ہیں ون پارشلی پرمیبل ممبرین کے طور پر ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں. پارشلی پرمیبل ممبرین جو ہے وہ صرف ہمارے پاس سیل ممبرین ہی نہیں کر رہی ہوتی. مطلب اس میں اگر ایم سی کیوز کے ریفرنس سے وہ پوچھیں کہ پارشلی پرمیبل از ممبرین از یا ایکٹنگ ایز پارشلی پرمیبل ممبرین از, تو ہمارے پاس اگر ممبرین بھی اس میں دیا گیا ہو, سائٹوپلازم بھی اگر دیا گیا ہو, اور ہمارے پاس پلازموڈیز میٹا بھی دیا گیا اور سمپلسٹ پاتھ وے میں, تو ہمارے پاس یہ تینوں کے تینوں جو ہے نا یہ پارشلی پرمیبل ممبرین کے طور پر ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں. باقی ویکیولر پاتھ وے یہ بھی نیبر ویکیول کے ذریعے سے ہوتا ہے. تو یہ ہو گیا ہمارے پاس. اگر ہم بات کریں واٹر پوٹینشیل کی, گریٹ لیٹر 5 سے اس کو ریپرزینٹ کیا جاتا ہے اور یہ اس کے جو سیمبل ہے یہ اس طرح. تو اگر ہم بات کریں تو واٹر کے مالیکیولز کی وہ کیا کرتے ہیں موومنٹ کرتے رہتے ہیں, مطلب ان میں کائنیٹک انرجی ہوتی ہے اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں واٹر پوٹینشیل کہتے ہیں اور اس کو سائز سے ہم ریپریزینٹ کرتے ہیں. پلانٹ سیلز 2 فیکٹر ڈٹرمائن دی واٹر پوٹینشیل. 2 واٹر پوٹینشیل کون سا, سلیوٹ کنسنٹریشن, سلیوٹ کی کنسنٹریشن جو واٹر میں ہوتی ہے, اور پریشر پوٹینشیلز وین دی واٹر انٹر دی انفریٹ سیل, اور باقی پریشر پوٹینشیل جب ایٹماسفیرک پریشر یا ویسے سیل ہمارے پاس سیل کے واٹر سیل کے اندر موومنٹ شو کرتا ہے اور وہ پریشر ایگزرٹ کرتا ہے اگینسٹ دا سیل وال. اگر ہم بات کریں واٹر پوٹینشیل کی تو ہمارے پاس اگر ڈسٹلڈ واٹر پوٹینشیل کا, پیور واٹر پوٹینشیل کا ہم واٹر پوٹینشیل چیک کرتے ہیں تو وہ میکسیمم واٹر پوٹینشیل ہوتا ہے اور وہ ڈیفینیشن کے لحاظ سے ہمارے پاس ایک زیرو ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر سلیوٹ ہم اس میں ڈالیں تو ہمارے پاس واٹر پوٹینشیل کم ہو جاتا ہے اور نیگیٹو میں ہی چلا جاتا ہے. اور اس موسس کی اگر واٹر پوٹینشیل کے لحاظ سے بات کریں تو موومنٹ ایٹ واٹر فرام ہائر واٹر پوٹینشیل ٹو لوور واٹر پوٹینشیل, اور ایٹماسفیئرک پریشرز پر ہمارے پاس کیا ہوتی ہے اس کی نیگیٹو ویلیو ہوتی ہے. تو موومنٹ آگے ہمارے پاس اس موسس کی ڈیفینیشن بھی ہوگی. اگر ہم پڑھیں سلیوٹ پوٹینشیل کی تو سلیوٹ ہم ڈالنے سے پانی میں اس کے پوٹینشیل واٹر پوٹینشیل پہ جتنا افیکٹ ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے سلیوٹ پوٹینشیل, اور یہ ہمارے پاس سلیوٹ پوٹینشیل آلویز ہمارے پاس نیگیٹو لیا جاتا ہے. مور سلیوٹ کے اگر مالیکیول جتنے زیادہ ہوں گے اتنا زیادہ واٹر پوٹینشیل کیا ہوگا لور ہوگا. تو اس لحاظ سے ایم سی کیوز کے بھی اس طرح پوچھے جا سکتے ہیں کہ واٹر میں ایک میں ہمارے پاس سلیوٹ کی کنسنٹریشن زیادہ ہے ایک میں کم ہے, تو واٹر پوٹینشیل کس کا زیادہ ہے جس میں کم ہے سلیوٹ کی کنسنٹریشن, تو وہ اس کا جواب ہوگا. اگر پریشر پوٹینشیل ڈالیں مطلب پریشر جب ڈلتا ہے واٹر اندر آتا ہے, اب ہمارے پاس ایک واٹر پوٹینشیل موجود ہے سیل کے اندر, اگر ہم اس میں جو ہے باہر سے واٹر اندر آئے تو اس کا کیا واٹر پوٹینشیل زیادہ ہونا شروع ہو جائے گا. تو یہ کیا ہوگا, اور زیادہ ایٹماسفیرک پریشر سے بھی ہم اگر زیادہ ڈالیں پریشر تو وہ اور زیادہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا واٹر پوٹینشیل انکریز ہو جائے گا. اس طرح واٹر پوٹینشیل اور سلیوٹ پوٹینشیل دونوں مل کے ہمارے پاس واٹر پوٹینشیل بنا رہے ہوتے ہیں. تو ان کی یہ ہمارے پاس اگر سلیوٹ پوٹینشیل, پریشر پوٹینشیل پلس واٹر پوٹینشیل, اگر ہمارے پاس سلیوٹ پوٹینشیل دیا گیا اور واٹر پوٹینشیل دیا گیا ہو تو ہم پریشر پوٹینشیل کو بھی میئر کر سکتے ہیں. تو پریشر پوٹینشیل کیا ہوگا, اس میں پریشر پوٹینشیل ہوگا اس میں ہم کیا کر دیں گے واٹر کے پوٹینشیل سے مائنس کر دیں گے سلیوٹ کا پوٹینشیل, تو ہمارے پاس کیا ہو جائے گا پریشر پوٹینشیل آ جائے گا. واٹر موو کرتا ہے ہائر واٹر پوٹینشیل ٹو سے لوور واٹر پوٹینشیل میں, اور جتنا زیادہ سٹیپر ہوگا جتنا زیادہ کنسنٹریشن میں ڈفرینٹ ہوگا اتنا زیادہ ہی واٹر موو کرے گا ہائر واٹر پوٹینشیل سے لوور واٹر پوٹینشیل میں. مطلب ادھر اگر 100 ہمارے پاس ہے ہمارے پاس پریشر پوٹینشیل پاسکل, اور ادھر ہمارے پاس جو ہے
10 پاسکل ہے تو ادھر موو سے ادھر موومنٹ کرے گا، لیکن اگر ہمارے پاس ادھر 1000 پاسکل ہے اور ادھر 10 پاسکل ہے تو ادھر گریڈینٹ کیا ہوگا زیادہ، تو ادھر جو ہے اس کی ٹرانسپورٹ بھی پھر ہمارے پاس واٹر کی کیا ہوگی گریٹ اماؤنٹ میں ہوگی۔ واٹر ہائر واٹر پوٹینشیل سے لوور واٹر پوٹینشیل کی طرف موومنٹ کرتا ہے۔ اگر نیچے 2 سیل دکھائے گئے ہیں تو اس کا واٹر پوٹینشیل -80 کلو پاسکل ہے اور اس کا -1200 کلو پاسکل ہے، تو 800 سے 1200 کی طرف موومنٹ کرے گا کیونکہ یہ نیگیٹو میں ہے، تو یہ ہمارے پاس کم ہے اور یہ ہمارے پاس زیادہ ہے۔ اور سلیوٹ پوٹینشیل جس کا ہمارے پاس کیا ہے کم ہے ادھر موومنٹ شو ہوگی، سوری جس کا ہمارے پاس زیادہ ہے کیونکہ وہ اتنا ہی واٹر پوٹینشیل کم ہوگا تو یہ بھی ادھر موومنٹ شو ہوگی۔ اور پریشر پوٹینشیل جس کا زیادہ ہے تو ادھر سے ادھر، مطلب اس کا پریشر پوٹینشیل ہمارے پاس واٹر پوٹینشیل پریشر پوٹینشیل دونوں کا سم ہوتا ہے، تو ان دونوں کو اگر سم ہم کریں تو یہ واٹر پوٹینشیل ہے، تو اور اگر ان دونوں کو ہم سم اپ کریں تو یہ اس کا واٹر پوٹینشیل ہے، تو اس کا واٹر پوٹینشیل جو ہے زیادہ ہے، اس کا واٹر پوٹینشیل کم ہے، تو موومنٹ اس کی اس طرح ہوگی۔ ہمارے پاس سیل بی ٹو سیل اے ہوگی، سیل بی ٹو سیل اے ہوگی۔ اس طرح کی ایم سی کیوز بھی پوچھے جا سکتے ہیں ہمارے پاس۔ یہ ہمارے پاس واٹر پوٹینشیل کا ٹاپک جو ہے وہ ہو گیا۔ اگر ہم آگے موومنٹ ہم بھی شو کریں، پلازمولائسس کیا ہے؟ پلازمولائسس اگر ہم سیل ہے ہمارے پاس، اس کو ہم کسی ایسے انوائرمنٹ میں رکھ دیتے ہیں جہاں کہ واٹر کا پوٹینشیل لو ہے، مطلب وہ ہائپرٹونک سلوشن ہے، تو ادھر سے ہمارے پاس واٹر جو ہے ایکسوسموسس کے ذریعے سے، مطلب ایکسوسموسس کی 2 اقسام ہوتی ہے، جب ہمارے پاس واٹر باہر سیل سے نکلتا ہے تو اس کو ایکسوسموسس کہتے ہیں، اور جب واٹر ہمارے پاس اندر آتا ہے تو اس کو ہم اینڈوسموسس کہتے ہیں۔ تو یہ ایکسوسموسس ہوگی تو یہ سیل کیا ہونا شروع ہو جائے گا، اس طرح شرنک ہونا شروع ہو جائے گا، اور شرنک کے جب واٹر کو ہم پلازمولائسس کہتے ہیں، اور جب یہ شروع ہوتا ہے جس پوائنٹ پہ تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں انسیمپینٹ پلازمولائسس۔ اگر اس کو ہم فریش واٹر جو ہے ہمارے پاس شرنکڈ سیل کو ہم فریش واٹر میں رکھیں اور یا ایسے واٹر ڈسٹل واٹر میں رکھیں جہاں سلیوٹ کی کنسنٹریشن اس کے اندر ہمارے پاس کیا ہوگی زیادہ ہوگی، اور ادھر ہمارے پاس سلیوٹ کی کنسنٹریشن کیا ہوگی کم ہوگی، تو واٹر اس کے اندر موومنٹ شو کرے گا اور اس کا جو دوبارہ والیوم ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوگا ریسٹور ہو جائے گا، اور اس پروسیس کو ہم کہیں گے ڈی پلازمولائسس۔ اگر ہمارے پاس اور زیادہ واٹر اس کے اندر آتا ہے تو ہمارے پاس برسٹنگ سیل برسٹنگ ہو جائے گی۔ سیل وال جو ہے ہمارے پاس کیا ہے وہ سیل برسٹنگ سے سیل پلانٹس کے سیل کو محفوظ رکھتی ہے، لیکن اینیمل کے اوپر سیل وال نہیں ہوتی تو وہ کیا ہوتی ہے برسٹ ہو سکتا ہے، اس لیے وہ ایکٹیولی ریگولیٹ کرتے ہیں اپنے جو ہے سلیوٹ پوٹینشیل کو، اس لیے ان کو ریگولیٹ کرتے ہیں۔ پریشر پوٹینشیل کیا ہوتا ہے؟ پریشر پوٹینشیل پیچھے ہم پڑھا ہے کہ پریشر گریٹر دین ایٹماسفیرک پریشر جب آتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے پریشر پوٹینشیل، اور ہمارے پاس اگر جو سیل کے اندر سے پریشر اور کیا کرتا ہے سیل یہ پریشر سیل کے اندر سے جو ہے سیل وال پر پڑتا ہے فرام آؤٹ سائڈ دی وال، تو یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے پریشر پوٹینشیل ہوتا ہے۔ پروٹوپلاسٹ جو ہے سیل وال کے اگینسٹ موومنٹ، سیل وال از ریڈی ٹو فلو پریشر ایگزرٹڈ بائی پروٹوپلاسٹ اگینسٹ دی سیل وال از کالڈ پریشر پوٹینشیل، اور اس کو ہم کیا کہیں گے پریشر پوٹینشیل۔ تو یہ ہمارے پاس یہ ٹاپک ہو گیا ایسنٹ آف سیپ۔ ایسنٹ آف سیپ کیا ہوتی ہے؟ واٹر اور ڈیزالو منرل جو ہمارے پاس ہوتے ہیں وہ زائلم کے ذریعے سے روٹ سے جو ہم ابزاربشن ہوئی ہے وہ اوپر لیوز تک وہ لے کے جائے جاتے ہیں، تو اس پروسیس کو کیا کرتے ہیں ایسنٹ آف سیپ۔ سیپ وہ ہوتا ہے جو زائلم سیل وال کے اندر ہوتا ہے، مختلف قسم کے شوگر مٹیریلز، اور شوگر وہ نہیں جو ہمارے پاس فلو میں ٹرانسپورٹ ہوتی ہے، وہ مختلف قسم کے سالٹ اس میں حل پذیر ہوتے ہیں، اور ہمارے پاس واٹر ہوتا ہے وہ روٹ سے ہمارے پاس اپ ورڈ لے کے جایا جاتا ہے۔ تو ایسنٹ آف سیپ میں ہمارے پاس 3 چیزیں ہم پڑھیں گے، کوہیژن ٹینشن تھیوری، روٹ پریشرز اور امبائبیشنز۔ کوہیژن ٹینشن تھیوری کی بات کریں تو واٹر مالیکیولز موو اپ کرتا ہے، اس میں ہمارے پاس 2-3 فیکٹرز انوالو ہو رہے ہوتے ہیں، کوہیژن ٹینشن اور ایڈہیژنز اور ہمارے پاس ٹرانسپائریشنز۔ کوہیژن کیا ہوتی ہے؟ واٹر مالیکیولز کی آپس میں اٹریکشنز امانگ دا واٹر مالیکیولز، اور جو کہ واٹر کو ایک چین لائک کالم میں ہولڈ کر کے رکھتی ہے، اگر یہ والے مالیکیول اوپر جاتا ہے تو یہ نیچے والے مالیکیول پر بھی اوپر کی طرف فورس لگتی ہے اس کے ذریعے سے، اور یہ ہمارے پاس ہائیڈروجن بانڈنگ کے ذریعے سے ہے،
اور اسٹریٹ کالم لائک چین جو ہے واٹر کا وہ بن جاتا ہے. اور اسی طرح ہوتا ہے جتنا اس کی لمبائی ہوتی ہے وہ آئرن کی راڈ کی جتنی اسٹرینتھ ہوتی ہے اتنی واٹر کی بھی اسٹرینتھ ہوتی ہے. اور یہ واٹر بانڈ ہوتا ہے ان کے درمیان. ٹینشن کیا ہوتی ہے؟ ٹرانسپیریشن جب ہوتی ہے ہمارے پاس کی تو اوپر کی طرف جو فورس لگتی ہے اور ایک مالیکیول اوپر جاتا ہے تو دوسرے بھی اوپر کھینچتے ہیں تو اس طرح ایک ٹینشن کریٹ ہوتی ہے. اور یہ بھی ہائیڈروجن بانڈنگ کے ذریعے سے ٹینشن ہوتی ہے کیونکہ وہ جڑے ہوتے ہیں تو ایک مالیکیول اوپر جاتا ہے تو دوسرے بھی کیا کرتے ہیں اوپر جاتے ہیں. اگر اس میں بات کریں واٹر ٹینشن اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ یہ 200 میٹر تک مطلب 600 فیٹ تک ہمارے پاس کیا کرتی ہے پلانٹس میں واٹر کو اپ ورڈ موومنٹ کروا سکتی ہے. اڈہیژن کیا ہوتی ہے؟ واٹر مالیکیول ایک تو آپس میں اٹیچ ہوتے ہیں وہ کوہیژن ہوگی. لیکن اگر یہ ہمارے پاس زائلم کی وال ہے تو زائلم کی وال کے ساتھ بھی واٹر مالیکیول اس طرح کیا ہوتے ہیں اس طرح اٹیچ ہوتے ہیں کیونکہ واٹر افینٹی شو رکھتا ہے کہ سیلولوز کمپوننٹ آف سیل وال کی. تو یہ ہمارے پاس زائلم کی وال کے ساتھ بھی ہمارے پاس وہ اٹیچ ہوتی ہے ان کی بھی اٹریکشن ہوتی ہے. تو یہ بھی جب یہ واٹر کو ہولڈ کر کے رکھتی ہے جب ٹرانسپیریشن ہمارے پاس نہیں ہو رہی ہوتی ٹینشن نہیں ہو رہی ہوتی اڈہیژنز. اگر ہمارے پاس سٹرانگ زائلم وال کو سٹرانگ ہوتی ہیں اور ہمارے پاس یہ کیا کرتی ہیں ہمیں پلانٹس کو بھی سپورٹ پرووائڈ کرتی ہیں تو ٹینسائل اسٹرینتھ اس کی زیادہ ہوتی ہے. اور ہمارے پاس اگر یہ ٹینسائل اسٹرینتھ کم نہ ہو زیادہ تو ہمارے پاس سیل وال اور وہ ہمارے پاس یہ زائلم وال جو ہیں وہ بکل کر سکتی ہیں انورڈ. لگننگ اور سیلولوز جو ہے نا یہ پرووائڈ کرتی ہیں سیل وال آف زائلم ویسل کو اسٹرینتھ. تو یہ اس کے ہمارے پاس اسٹرکچر بھی دکھایا گیا ہے. یہ ہمارے پاس ویسل ایلیمنٹس سیل والز اور زائلم اور اس کے اوپر ہمارے پاس یہ فلوئم اور نیچے سیل وال یہ راڈ اور یہی ہمارے پاس ٹرانسپورٹ میں یہ کرتا ہے. فلوئم جو ہے نا وہ نرم ہوتا ہے ہمارے پاس اور ٹرانسپریشنل پول بھی نیسیسری ایکٹیویٹی ہمارے پاس پرووائڈ کرتی ہے. اور اگر ہم بات کریں سپیڈ کی تو ہمارے پاس ٹال ٹریز میں 8 میٹر پر آور جو ہے نا یہ موومنٹ اس کی ہوتی ہے ٹال ٹریز میں. اور کامنلی دوسرے ٹریز میں 1 میٹر پر آور جو ہے موومنٹ اوپر ہوتی ہے پانی کی. اگر ٹوٹل واٹر کی بات کریں جو ٹرانسپائریشن ہوتی ہے اس کی اس میں سے 1% جو ہے نا وہ واٹر یوز کر ہوتا ہے پلانٹ سے جو جڑوں سے اوپر جاتا ہے اور جو ہمارے پاس 99% ہے وہ ہمارے پاس ٹرانسپائریشن کے ذریعے سے اوپر چلا جاتا ہے. میکانزم کیا ہمارے پاس ٹرانسپائریشنل پول کا؟ ہمارے پاس میزوفل سیل ہوتے ہیں. میزوفل سیل کے اوپر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے واٹر موئسٹ میزوفل سیل ہوتے ہیں واٹر ہوتا ہے اور یہاں سے جب ٹرانسپیریشن ہوتی ہے تو ہمارے پاس ادھر جو ہمارے پاس واٹر پوٹینشیل لو ہو جاتا ہے تو واٹر پوٹینشیل لو ہونے کی وجہ سے زائلم سے واٹر ادھر آتا ہے. جو زائلم سے ادھر اگر واٹر آئے گا تو ہمارے پاس کیا ہوگا وہ واٹر مالیکیول دوسرے مالیکیول کے ساتھ بھی ہمارے پاس اٹیچ ہوگا وہ اس کی آپس میں بھی کوہیژن ہوگی. جب وہ ایک مالیکیول اوپر جائے گا تو یہ ساری زائلم سے واٹر مالیکیول اوپر جانا شروع کر دیں گے اور یہ پروسیس ہمارے پاس جڑوں تک ہوگا اور جڑوں میں بھی ہمارے پاس کیا ہو جائے گی پھر روٹس میں واٹر کا پوٹینشیل کم ہو جائے گا. الٹیمیٹلی جو ہے ہمارے پاس ایپیڈرمس پیری سائیکلز وغیرہ سے ہمارے پاس واٹر جو ہے روٹس کے اندر آئے گا. اور ٹرانسپریشن کبھی کبھی اتنی بھی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ یہ روٹ ساری میں ہمارے پاس واٹر کا پوٹینشیل کم ہو جاتا ہے پھر سوائل سے ہمارے پاس واٹر کو ابزارب کرنا پڑتا ہے. تو یہ 3 پروسیس سب سے پہلے ہوئی ہمارے پاس میزوفل سیل سے ٹرانسپیریشن سے پھر واٹر مالیکیول اوپر گیا اور زائلم سے اور پھر واٹر انٹر اور زائلم میں کم ہوا واٹر کا پوٹینشیل اور پھر زائلم میں واٹر آیا روٹ سے اوسموسس کے ذریعے سے. روٹ پریشر دوسرا جو ہمارے پاس فینومینا ہے ہمارے پاس ایسنٹ آف سیپ میں آتا ہے اور روٹ پریشر کا بھی تھوڑا بہت کافی رول ہوتا ہے اور ینگ پلانٹ میں تو اس کا کافی ہوتا ہے البتہ میجر پلانٹ میں جو ہے نا اس کا مائنر رول ہوتا ہے. تو یہ پریشر اس کا پریشر کتنا بنتا ہے ہمارے پاس 100 to 200 کلو پاسکل یا ایکسیپشنلی 800 پاسکلز.
تو اتنا یہ سٹرونگ نہیں ہوتا کہ واٹر جتنا ریکوائرڈ ہے ہمارے میں جس سپیڈ کے ساتھ اس سپیڈ کے ساتھ یہ واٹر کو اوپر لے جائے، لیکن یہ پلانٹس جو ہے نا ٹرانسپیریشن جہاں سلولی ہوتی ہے، مطلب سلولی واٹر کو اوپر موومنٹ کرنا ہوتا ہے، تو وہاں یہ امپورٹنٹ ہے۔ اور سمالر اگر سائز ہوتی ہے جہاں پہ ٹرانسپیریشن سے مطلب یہ اتنا ایریا جو ہے یہ سلو سپیڈ ہے، تو پھر بھی اگر ٹارگٹ کم ہے تو پھر بھی پہنچ جاتا ہے بندہ سلو سپیڈ کے ساتھ۔ اگر ہم نے پیدل جانا ہے ساتھ ہی گھر کے ساتھ تو ہم پیدل بھی چلے جاتے ہیں، اگر ہم نے دور جانا ہے 100-200 کلومیٹر تک پھر ہم پیدل نہیں جاتے۔ تو یہی اس کا بھی فینومینا ہے۔ تو روٹ پریشر جنریٹ کس طرح ہوتا ہے؟ تو ہمارے پاس زائلم سیف میں لور پوٹینشیل کو ہم جنریٹ کیا جاتا ہے، اور وہاں سے ہمارے پاس جو ہے واٹر انٹر ہوتا ہے پھر زائلم سیف میں۔ کس طرح یہ ہم لور جو ہے واٹر پوٹینشیل جنریٹ کرتے ہیں، جو ہمارے پاس جو سیل ہوتے ہیں وہ ایکٹیولی سیکریٹ کرتے ہیں دوسرے سالٹ اور منرل وغیرہ زائلم سیف کے اندر، جس کی وجہ سے اس کا پوٹینشیل کیا ہو جاتا ہے؟ کم، واٹر پوٹینشیل کم، اور ہمارے پاس واٹر پھر ہمارے پاس زائلم سے ادھر آ جاتا ہے، زائلم کے اندر سے، اور جب زائلم کے اندر واٹر آتا ہے پھر اس کا پریشر پوٹینشیل ہائی ہو جاتا ہے۔ پریشر ہائی ہونے کی وجہ سے یہ اپ ورڈ پھر واٹر ہمارے پاس موومنٹ شو کرتا ہے۔ اور یہ اگر ہم بات کریں اس کی، تو یہ ہوتا بھی لیسٹ افیکٹو ہوتا ہے ڈے ٹائم میں، کیونکہ ٹرانسپریشنل پول اس وقت ایکٹیو فورس ہوتی ہے زائلم کو جو اوپر لے کے جانے کے لیے ہوتی ہے۔ تو یہ ہو گیا آل اباؤٹ روٹ پریشر۔ روٹ پریشر کے ساتھ جو ایسوسیٹ کرتا ہے فینومینا، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایگزوڈیشنز، مطلب ہمارے پاس یہ پتوں کے کناروں والے حصے سے جو واٹر ڈراپلیٹ کی صورت میں ہمارے پاس نکلتا ہے، ہمارے پاس واٹر ویپر کی صورت میں پانی کا لاس اگر ہو تو اس کو ٹرانسپریشن کہتے ہیں، اگر ڈراپلیٹ کی صورت میں لاس آف واٹر ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم ایگزوڈیشنز یا ایگزوڈیشنز کہتے ہیں۔ اور یہ واٹر سیکریٹنگ گلینڈز کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور واٹر سیکریٹنگ گلینڈز کیا ہوتے ہیں؟ ہیڈاتھورز۔ یہ ہمارے پاس سٹرابری لیوز میں وغیرہ اس کے پتوں پر ہم واٹر کے ڈراپلیٹ دیکھتے ہیں۔ اگر گوٹیشن اور ایگزوڈیشن کی بات کریں تو جب ٹرانسپریشن نہیں ہو رہی ہوتی اور ہیومیڈیٹی ہمارے پاس کیا ہوتی ہے؟ ہائی ہوتی ہے، تو یہ ہوتی ہے، یہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے؟ پازیٹیو ہائیڈروسٹیٹک پریشر کے ذریعے سے ہوتا ہے روٹ پریشر ڈیولپڈ ان زائلم ٹیشوز آف روٹس۔ تو یہ روٹس پریشر جو زائلم میں پیدا ہوتا ہے پازیٹیو ہائیڈروسٹیٹک پریشر کے ذریعے سے، تو وہ ہمارے پاس جو ہے واٹر ڈراپلیٹ کی صورت میں ہمارے پاس آتا ہے۔ یہ سٹرابری کے لیوز کے اوپر یہ دکھایا گیا ہے۔ امبائبیشن کیا کہتے ہیں؟ ہمارے پاس ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس لیگنن اور سیلولوز کمپوننٹ جو ہیں واٹر کے، وہ امبائب کرتے ہیں واٹر کو، اپنے اندر کیا کرتے ہیں؟ ابزارب بھی کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ اٹیچ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے اندر حل نہیں ہوتے۔ تو اس پروسیس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ امبائبیشنز۔ تو یہ سیکس نے 1874 میں سجسٹ کیا تھا کہ واٹر مالیکیولز موو along دی سیل وال آف زائلم ڈیو ٹو امبائبیشنز۔ سیل وال کمپوننٹ سیلولوز پیکٹن لیگنن جو ہے نا وہ واٹر کو ٹیک اپ کر لیتے ہیں، ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں۔ ڈرائی سیل وال ہوتی ہے اور ایک ویسے بھی ان کے ساتھ اٹریکشن ہوتی ہے، تو یہ لیکن ڈیزولو واٹر میں نہیں ہوتے ہیں۔ تو روٹ سیلز امبائب واٹر سوائل سے امبائب کرتے ہیں، اور واٹر موو بائی ایپوپلاسٹ پاتھ وے، اور واٹر موومنٹ جو ہوتی کرتا ہے ایپوپلاسٹ پاتھ ویز کے ذریعے سے، سیل وال ٹو سیل وال پاتھ وے کے ذریعے سے موومنٹ شو کرتا ہے۔ اور اگر ہم بات کریں امبائبیشن کی، تو ہمارے پاس جب یہ ہوتی ہے تو اس وقت والیوم سیڈز جو ہے بہت زیادہ انکریز ہو جاتا ہے۔ اگر سیڈ کی اگر بات کریں تو والیوم آف سیڈ جب رپچرنگ ہوتی ہے تو 200 ٹائمز ہمارے پاس امبیبیشن کے ذریعے سے انکریز ہو جاتا ہے، جو کہ رپچرنگ میں مدد کرتا ہے۔ یہ ریورسیبل پروسیس ہے، اگر واٹر جو انہوں نے گین کیا ہوا ہے وہ اگر لاس کر دیں تو اوریجنل والیوم ان کا کیا ہو جاتا ہے؟ ابٹین ہو جاتا ہے۔ بریڈنگ کیا ہوتی ہے؟ کچھ پلانٹس کو اگر کٹ کیا جاتا ہے ان سے سیپ نکلنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس کو بلیڈنگ ہم کہتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس گریپ وائن، پامز، شوگر میپلز وغیرہ میں ہوتی ہے۔ اور فلو آف سیپ جو ہے ہمارے پاس بڑا سلو ہوتا ہے، لیکن 24 آور کی ایکٹیویٹی میں یہ کنسیڈریبل اماؤنٹ جو ہمارے پاس کئی پلاٹ میں ہمارے پاس پام وغیرہ میں جو ہے نکل آتا ہے، تقریباً 10 سے 15 جو ہے لیٹرز پر ڈے۔
تو اگر سیب کی کمپوزیشن کی بات کریں، شوگر اور واٹر مالیکیول پر مشتمل ہوتا ہے، اور یہ مین فیکٹر جو اس کے لیے رسپانسیبل ہوتے ہیں ہائیڈروسٹیٹک پریشرز جو ہے زائلم اور فلو میں، اور روٹ پریشرز جو ہے زائلم زرٹ ویسز، اور ٹرانسپائریشنز اتنا ایز سچ ہمارے پاس جو ہے ٹاپک جو ہے یہ انکلوڈ نہیں ہے ہمارے پاس، تو ٹرانسپیریشنز لینٹی سیلز وغیرہ یہ نہیں ہے، اوپننگ اینڈ کلوزنگ اور اسٹومیٹا کا بھی ایز سچ مینشن نہیں ہے ہمارے پاس. تو ٹرانسلیشن آف آرگینک سلیوٹ آج گیا ہے، تو انشاءاللہ ہم اس کو پھر پڑھیں گے.